اپنے لیکچرز میں کہتا ہے کہ فرقہ واریت پر لعنت، فرقوں کو میں نے طلاق دے دی ہے اور فرقہ واریت سے دور ہو جائیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ بات کرتا ہے اس کے سامنے اس نے اپنی ویب سائٹ کا نام لکھا ہوا ہے اہل سنت. یعنی کہ دو فرقے بہت بڑے ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع. تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. بھائی آپ تو خود فرقے میں تو ہیں، آپ اپنے آپ پر ہی لعنت بھیج رہے ہیں. یعنی گویا کہ ہر وقت اس پر لعنت پڑ رہی ہوتی ہے، یہ خود اپنے آپ پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، دوسروں کو کہہ کے لعنتی نعوذ باللہ. فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر میں آپ کو قرآن حدیث سناؤں گا. اچھا جی، آپ کے سامنے جو آپ بات کرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے اہل سنت، تو آپ اہل تشیع نہیں اہل سنت کے فرقے میں سے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو لعنتی کہہ رہے ہوتے ہیں. اس صدی میں ایسا کوئی شخص ہوگا جو اپنے آپ کو لعنتی کہہ رہا ہو؟ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی، آپ یہ انجینئر صاحب ہیں اور یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے اہل سنت ڈاٹ پاک. تو اب آپ خود غور کریں کہ دوسروں کو کہتا ہے کہ فرقہ واریت سے جو ہے وہ پاک میری تبلیغ ہے، اور اس نے ٹائٹل لگایا ہوا اہل سنت کا. ظاہر ہے قدریہ، جبریہ اور بہت سارے فرقے گزرے ہیں، ان میں سے ٹاپ اہل سنت ہے، جو اہل سنت آپ علیہ السلام کے طریقے پر بھی اور جماعت صحابہ کو یہ ہے. کیونکہ ایسے لوگ ہیں رافضی جو صحابہ کو نہیں مانتے، پھر قدری ہیں، دوسرے لوگ تھے معتزلہ. تو اس وقت وہ ختم ہو گئے تقریباً معتزلہ وغیرہ، تو اس وقت شیعہ اور سنی دو ہیں. تو اب یہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، میں کتابی ہوں، میں کسی فرقے سے میرا تعلق نہیں، لیکن سامنے یہ لکھا ہوتا ہے، یہ دیکھیں اہل سنت. یہ صرف عوام کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور ہر وقت اپنے اوپر یہ لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی پر لعنت بھیجے اگر اس کا حقدار نہیں ہے تو لعنت اسی پر لوٹے گی. جتنے بھی محدثین ہیں وہ اہل سنت ہیں. یہ کہہ رہا ہوتا ہے اہل سنت کی معتبر ترین کتاب مشکات المصابیح اہل سنت کی کتابوں کا انسائکلوپیڈیا. کل میں نے دکھایا تھا آپ کو کہ مشکات المصابیح اہل سنت کی کتابوں کا انسائکلوپیڈیا ہے. امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم احادیث اہل سنت سے لیتے ہیں. یہ کہتا ہے جو اہل سنت کہلاتا ہے، ظاہری فرقہ ہے، اس پر لعنت نعوذ باللہ. تو اتنے محدثین پر تو لعنت جائے گی نہیں، اتنے فقہا پر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ لعنت جائے. لعنت اسی پہ لوٹ آتی ہے اور ہر وقت اس پر لعنت لوٹی رہی تھی. یہ دیکھیں اہل سنت پاک.com. تو جو دوسروں کو کہتا ہے کہ فرقہ واریت سے دور، فرقہ واریت سے الگ، اس کے ٹائٹل پہ لگا ہوتا ہے فرقہ واریت، اہل سنت کا نام بیچتا ہے. کہتا نہیں جی میرا اہل سنت منہج، میں اہل سنت وہ فرقہ نہیں، میں اہل سنت منہج ہوں. بھائی منہج کیوں ہو تم؟ میں اہل سنت کے منہج کو مانتا ہوں. اہل سنت کہتے ہیں قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. بھائی آپ تو مسلم، آپ کہتے ہیں میں مسلم کتابی ہوں، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی اہل سنت کے منہج کی؟ آپ ویسے کہتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں قرآن سے اور حدیث سے اور قیاس کو میں اس طرح چلتا ہوں. آپ تو کہتے ہیں کہ میرا علم امام ابو حنیفہ سے زیادہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرا علم امام مالک سے زیادہ ہے. اس پہ میری ویڈیوز ہے دوستو، آپ نے دیکھی ہوگی. اور آپ کہتے ہیں کہ میرا علم امام شافعی سے زیادہ ہے، امام احمد بن حنبل سے زیادہ ہے. پھر آپ کو کیا اس ٹائٹل کی ضرورت پڑی اور آپ کو منہج کی کیا ضرورت پڑی؟ فراڈ کر رہا ہے یہ شخص عوام کے ساتھ، تاکہ شیعہ سمجھیں یہ سنی ہے اور دکھائیں بھئی یہ دیکھیں اہل سنت کا ایک عالم ہے، وہ کہتا ہے نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. یہ کہتا ہے جی سنیوں کے یہ حدیث سنیوں کے گاٹے فٹ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سارا رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا ہوا ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ فرقہ واریت سے لعنت، اور دوسری طرف آپ نے ٹائٹل لگا ہوا ہے اہل سنت کا. یہ لعنت آپ پر لوٹ کے آتی ہے. عوام گھاس نہیں کھا رہی، عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کتنا فراڈ کر رہے ہیں. ایک بھائی ہے یو کے سے، انہوں نے اس پر اچھی گفتگو کی ہے اور اس سے سوال پوچھے اور مجھے بڑے پسند آئے. میں نے چاہا کہ وہ آپ کو دکھا دوں سوال اور آپ کو علم ہو جائے کہ کتنا بڑا فراڈی ہے. یہ دیکھیں ایک بھائی ہے. اچھا ایک سوال، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ اہل سنت ہیں،
پہلے تو آپ خود بھی کنفیوز کرتے رہتے ہیں، کبھی آپ مسلمان ہوتے ہیں، کبھی آپ اہل سنت ہوتے ہیں اور صحیح اہل سنت ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اپنی جماعت کا نام اہل سنت رکھنا کیا یہ بابوں کی تقلید نہیں ہے؟ 1400 سال میں جتنے باب علماء آئے جو انہوں نے اپنی جماعت کا نام اہل سنت کہلوایا، لکھا، چھاپا، تو وہ جو اہل سنت ہیں، تو یہ جو لفظ اہل سنت اپنی جماعت کا آپ نے رکھا ہوا ہے، تو یہ کیا بابوں کی تقلید نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو قرآن و حدیث میں اس کا حکم دکھائیں جہاں سے آپ نے لیا ہے. آپ نے اہل سنت کا لفظ نہیں بتانا وہاں سے، آپ نے یہ حکم دکھانا ہے کہ جماعت کا نام اہل سنت ہونا چاہیے، تو پھر صحیح ہے. پھر آپ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین پر ہیں. اگر آپ کی جماعت کا نام اہل سنت ہے تو یہ اہل سنت کا حکم دکھایا جائے قرآن اور حدیث میں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ جماعت کا نام اہل سنت ہی رکھا جائے، ورنہ یہ دھوکہ ہوگا. اہل سنت کے حوالے سے ایک مزید سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ مسلمان ہیں یا محض اہل سنت ہیں یا اہل سنت ہیں؟ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت نام رکھنا ہمارا اہل تشیع کی فکر کے مقابلہ میں یا ان کے خلاف ہماری فکر کا نام ہے کہ ہم کیونکہ مسلمانوں میں جو بڑی دو فکر پائی جاتی ہیں، جو بڑی دو ڈویژنز ہیں، ایک اہل سنت ہے، ایک اہل تشیع ہے، مگر پھر ان کی فردر ڈویژنز ہیں، تو وہ جو فردر ڈویژن ہوتی ہے تو وہ اسی جماعت کے آگے اپنی فکر کا ٹائٹل استعمال کرتا ہے، اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اس طرح. اور آپ خالی اہل سنت ہیں، تو آپ کے اہل سنت رکھنے کا، اپنے نام کے ساتھ اہل سنت رکھنے کا اگر یہ جواز ہے کہ آپ کی فکر اہل تشیع سے ڈیفرنٹ ہے، اس لیے آپ اہل سنت ہیں اکابر کے نام کو فالو کرتے ہوئے، تو اگر یہ فرقہ واریت نہیں ہے تو اہل سنت دیوبندی، اہل سنت بریلوی، اہل حدیث، وہابی، یہ لکھنا فرقہ واریت کیسے ہوئی؟ یہ کیوں فکری پہچان نہیں ہے؟ یا تو ان کو فرقے نہ کہیں، فکری پہچان کہیں، اور اگر یہ فرقے ہیں تو آپ فرقہ کیوں نہیں ہیں اہل سنت کہنے سے؟ تو اس کی وضاحت دیجیے. یعنی ایک ہی بات اہل سنت کہنا، اپنے مسلمان نہ کہنا، اپنے آپ کو اہل سنت کہنا فرقہ کیوں نہیں ہے؟ اور اگر آپ کی دلیل یہی ہے کہ یہ فکر کی شناخت ہے اہل تشیع کے مقابلہ میں، تو مزید اگر دیوبندی نے اپنی فکر کی شناخت کی، بریلوی نے اپنی فکر کی شناخت کی، تو وہ فرقہ واریت کیسے بنی؟ وہ فرقے کیسے بنے جن کو آپ جن کا آپ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ فرقے ہیں اور ہم جماعت ہیں، ہم اہل سنت ہیں اصل؟ تو یہ اس پوائنٹ کو بھی وضاحت دی جائے. اب ہمارا اگلا سوال وہ بھی پچھلے سوال کا ہی تسلسل ہے کہ جس طرح آپ نے اہل سنت کا لیبل اپنی جماعت کے لیے استعمال کیا، تو جمہور اکابر اہل سنت کی مخالفت کرتے ہوئے پھر بھی ان کی جماعت کا لیبل آپ استعمال کرتے ہیں، مگر اپنے آپ کو محض اہل سنت کہتے ہیں، اپنی فکر کے نام سے منسوب نہیں کرتے. جیسا اہل سنت دیوبند ہیں، اہل سنت بریلوی ہیں، اہل حدیث بھی اہل سنت ہی کہتے ہیں، اہل سنت سلفی ہیں، اہل سنت وہابی ہیں، تو سب کے سب اکابر کے ریفرنس میں، اکابر کی تقلید میں اپنی جماعت کا نام اہل سنت رکھے ہوئے ہیں. تو آپ محض اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ اپنی فکر کے حوالے سے آگے مزید تقسیم نہیں کرتے. جیسے میں آپ کو کہوں گا اہل سنت مرزائی، یا اہل سنت انجینئری، یا اہل سنت کتابی، کچھ بھی کہہ لیں، تو آپ اپنی فکر کو نہیں کر رہے تاکہ عام سمجھنے والا آپ کو اصل اہل سنت سمجھے، جو اس سب کنٹیننٹ میں ڈویژن سے پہلے کی اہل سنت ہے اصل. یعنی یہاں پہ آپ اپنی اہل سنت ہونے کی دلیل یہی دے رہے ہیں کہ بابوں کی جماعت سے ہیں، ہم اپنی پہچان بابوں کی جماعت سے کروا رہے ہیں یہاں پر اس اصول میں، مگر ویسے آپ بابوں کے خلاف ہیں. تو جب آپ اپنی فکر کو مزید شناخت کے لیے کوئی نام نہیں دیتے، محض اہل سنت کہتے ہیں،
تو کیا آپ کی یہ بددیانتی بالکل اسی طرح نہیں ہے جیسے قادیانیوں کی ہے؟ انہوں نے ایک نیا نبی، ایک نئی کتاب کو ماننے کے بعد بھی اپنا نام مسلمان ہی رکھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا، یعنی کہ مسلمانوں کا ٹائٹل استعمال کیا. تو یہ بالکل اسی طرح کی بددیانتی کیوں نہیں ہے؟ یا تو آپ اپنی فکر کے آگے مزید بتائیں کہ اہل سنت کے آگے آپ کے نام آپ کی یہ شناخت ہے، آپ اہل سنت دیوبندی نہیں ہیں، آپ اہل سنت بریلوی نہیں ہیں، آپ اہل سنت اہل حدیث نہیں ہیں، آپ اہل سنت وابی نہیں ہیں، آپ اہل سنت سلفی نہیں ہیں، آپ کون سے اہل سنت ہیں؟ یہ فکر کو مزید وضاحت سے بتا دیں، ورنہ یہ سراسر بددیانتی اور دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا. دیکھا، یہ ایک عام مسلمان کے سوال ہے انجینئر مرزا سے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت نعوذ باللہ لعنت ہے، اور جو آپ جس طرح آپ زبان استعمال کرتے ہیں. تو سوال یہ کہ آپ سامنے ٹائٹل لگائے ہوتے اہل سنت کا، یہ لعنتیں تو آپ پر پڑ رہی ہیں کیونکہ آپ خود لعنت جو بھیجتے ہیں تو وہ لعنت آپ پر لوٹ رہی ہے. اور جس طرح یہ دوستوں نے سوال کی آپ سے کہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ شیعہ نہیں کہلاتے، تو آپ بھی تو ایک فرقے میں ہیں اور کہتے ہیں فرقہ واریت پر لعنت، یعنی آپ ہی اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بڑا بد دیانت، بد اخلاق، بد کردار، بدتمیز، جاہل آدمی کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے اوپر ہر وقت لعنت بھیج رہا ہوتا ہے؟